یہ لوگ بہت اچھے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے یہ ڈاکٹر لا، یہ جو ذہنی صلاحیتوں کا کام ہے یہ بہت اچھا کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ لا. اور سب سے بڑی بات کہ ان میں جو آرٹس کے ایلیمنٹ ہیں، آرٹسٹک اسکلز، وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. پیدائشی طور پر ہی اداکار ثابت ہوتے ہیں. اداکار ہمیشہ ہم لوگ جیسے ہی اداکار کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹی وی اداکار کی، صحیح اداکار مطلب جو اپنے فزکس سے اپنی ایکسپریشنز دے سکے صحیح ہے. ان ایوری فیلڈ آف لائف، اور وہ ان کے اندر ہے. اٹ مینس کہ یہ لوگ نمایاں رہیں گے، اٹ مینس کہ یہ لوگ فیس ویلیو ارن کریں گے، اینڈ اٹ از ڈیفینیٹ کہ ان کی لک لائن بھی کافی پاورفل ہے. اگر یہی تھیوریز چلتی رہی تو یہ دو بچیاں اپنے ماں باپ کا نام ضرور روشن کریں گی. چلیں انشاءاللہ. عائشہ آپ نے ان کا جواب یقیناً کوشش کی ہوگی سننے کی، کہہ رہی ہیں کہ ریپیٹ میں دیکھیں گی. اچھا حارث، اپنی گفتگو کو اگر ہم آگے بڑھائیں، آج کل کے اتنے کیا کہنا چاہیے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے دور میں یہ چیزیں ابھی بھی ریلیونٹ ہیں؟ یہ چیزیں ہی تو ریلیونٹ ہیں. اگر مجھے لیٹس آسک ٹو یو کہ اگر مجھے وقت کو پڑھنا ہو تو اس کے علاوہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں وقت کو پڑھنے کی سائنس اور کون سی اویلیبل ہے؟ اگر مجھے کہیں سے بھی تھوڑا سا بھی سہارا ٹیکنالوجی سے مل جائے تو میں ضرور ان سائنسز کو پیچھے چھوڑ دوں، تو میں ٹیکنالوجی کا سہارا لوں. بٹ کوئی بھی سائنس ابھی تک ایسی نہیں ہے جو وقت کے بیہیویئر کو ریڈ کر سکے. اچھا میں اس میں ایک اور چھوٹا سا سوال آپ سے تھوڑا سا انٹرفیئر کر رہی ہوں، انٹرپٹ کری. یہ بتائیں انسان کو اپنے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں اتنی جستجو کیوں رہتی ہے؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو پلاننگ کا سرچشمہ ہے کہ مجھے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس فیلڈ میں کام کرنا ہے، اور دوسرا تجسس تو ڈیفالٹ مس ہیپ ہے انسان کے ساتھ، ایک پیدائشی پرابلم ہے تجسس، کریوسٹی. اس کو یہ تجسس رہتا ہے کہ آنے والا وقت کیسا رہے گا. لیکن یہ طے ہے کہ اگر آپ مشاہداتی طور پر یا یہ جو سائنسز ہیں ان دونوں طریقوں سے اگر آپ آنے والے وقت کے سلوک کو تھوڑا سا جانچ لیں تو آپ کا ایلیمنٹ آف ڈیزاسٹر کم ہو سکتا ہے صحیح. یا آپ کا ایلیمنٹ آف سکسیس انکریز کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو بالکل اندازہ نہ ہو کہ آنے والا وقت کیسا ہے، لیٹس سے مجھے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ دسمبر میں سردی ہونے والی ہے، شدید سردی، اور ہم لوگ یہی گرمیوں کے کپڑے کنٹینیو رکھیں، بالکل انتظام نہ کریں، تو ان دنوں بیمار ہی پڑیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. اگر ہمارے پاس ریسورسز بھی نہ ہو، ویسے تو ہم لوگ ریسورسفل ہوتے ہیں، فٹافٹ چینجز لے آتے ہیں، لیکن اگر ریسورسز نہ ہوں تو ہم کیا کریں؟ اور اگر اسی طرح ہم لوگ دیگر شعبوں کے بارے میں ذکر کر لیں، لیٹس سے جیسے وہ کسان ہے، وہ جب فصل کاشت کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کس فصل کے بیج بونا زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں. چلیں ہم اس گفتگو کو آگے کرتے ہیں کنٹینیو، لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں کراچی سے نسیم صاحب. السلام علیکم. ہیلو نسیم صاحب، آئی ایم سوری. جی نسیم کیا کہیں گی؟ ہیلو. افسوس ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انسان پیدائشی طور پہ متجسس ہے، اسے یہ جاننا ضروری بھی اس کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے سے آنے والے واقعات کا اس کو علم ہو جائے. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ کیا انسان اپنی قسمت خود بدلنے پہ یعنی اس میں اہلیت ہے، اس میں صلاحیت ہے؟ اب اس کویسچن کے دو حصے ہیں. نہ صرف اسٹرالوجی بلکہ دیگر دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک ہیں چاہے وہ مذہبی علوم ہیں، وہ آگاہی کے لیے ہی تو ہیں، وہ ادراک کے لیے ہی تو ہیں، تاکہ مجھے پہچان ہو سکے زندگی کے اچھے اور برے کی، تاکہ میں ٹھوکروں سے بچ سکوں. چاہے اسٹرالوجی ہو چاہے دیگر علوم ہو، ہم لوگ سیکھتے تو اسی لیے ہیں تاکہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو اور ہم کامیابی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. دوسرا پہلو رہا اس کا اسپرچول پہلو، کہ لائک اگر مجھے پتہ چل جاتا ہے میری لک بیڈ ہے، اٹ از ناٹ اے فارچون ٹیلنگ، یہ لک بتانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے. اٹ از اونلی ریڈنگ اباؤٹ دا ٹائم، اٹ از اونلی ریڈنگ اباؤٹ دا ایٹماسفیئر، اٹ از اونلی ریڈنگ اباؤٹ یور میکنزم. بٹ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. لیکن پھر بھی بینگ اے مسلم اٹ از ڈیم شیور کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ برائی ہے، میرے ساتھ کیریئر ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، میرے ساتھ رسپیکٹ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، تو مذہبی پریز جو ہیں وہ اسی اسپرچولزم کا حصہ ہے جو ہم لوگ پرفارم. ابھی میں نے ذکر کیا سورہ اخلاص پڑھیں. مجھے سٹار سائنسز کے اعتبار سے اور مذہبی جو ایک قدریں ہیں ان کے اعتبار سے
یہ طے ہے کہ مذہب کو چھوڑ کے ہم کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ایون جو بڑا طاقتور طریقہ علاج ہے دنیا میں رائج، سرجری، ڈائلوپیتھی ہسٹری، کہ ایک خراب چیز کو کاٹو اور ایک نئی چیز لگا دو، اس میں بھی ہم مذہب کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. ادھر ڈاکٹر پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ادھر ہم لوگ پرے کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ شفا عطا فرما. سو مذہب تو انوالو ہوتا ہی ہے ہر طرح کی ٹریٹمنٹ میں، کیونکہ شفا آنی ہی اللہ تعالیٰ سے. تو صحیح. پرے تو ہم نے کرنی کرنی. لیکن جہاں تک رہی بات اسٹرالوجی کی یا دیگر سائنسز کی، ان سے ہم معلومات لیتے ہیں اینڈ دین پھر پرے رب سے کرتے ہیں. اور یہ طے ہے کہ رب نے ہی، کریٹر نے ہی یہ بات بولی ہے کہ جب تم پرے کرو گے تو قسمت بھی بدل جائے گی. ویسے کامن فکرے بسوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے. سو یہ ہے تو بڑا کامن سا فکرہ، لیکن ہے بڑا اہمیت کا حامل. بڑی طاقت ہے اس میں. اگر آپ اس اعتماد سے اور اس ایمان سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی کرے اور ہمارے لیے جو نقصانات ہیں اس کا ایلیمنٹ کم کر دے، تو یقینی طور پر قسمت کے لکھے ہوئے بھی بدل جاتے ہیں. ویسے مجھے لگتا ہے کہ بہترین دعا، پتہ نہیں مجھے اپنے حوالے سے، میں تو اللہ میاں سے کہتی ہوں اللہ میاں بس سب کچھ دے دے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے اور فوراً دے دے. اچھا حارث، ایک اور بات ابھی جو ہم نے ابھی شروع میں کی تھی وہ، اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام شمع، حارث بھائی سے بات کرنی ہے. جی شمع، بات کیجیے، کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم حارث بھائی. جی وعلیکم السلام. حارث بھائی میرا نام شمع ہے. ہاں ڈیٹ آف میری برتھ. ڈیٹ آف برتھ ہے 7 مارچ اوکے. 81. ٹائم 3 بجے سے 3:20 شام میں. کہاں پر؟ کویت میں. کیا پوچھنا چاہیں گی شمع صاحبہ؟ میں نے بس پوچھنا تھا کہ بیرون ملک جانے کے لیے کب تک سٹار سیور کر رہے ہیں؟ اوکے ضرور. ابھی آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی کراچی میں. ٹھیک ہے، میں ضرور چیک کر کے بتاتا ہوں. آپ آن ایئر سنیے. شکریہ، اللہ حافظ. تھینک یو شمع فار کالنگ. اللہ حافظ. جی دو چیزیں ان کے ذائچے کی کافی اہمیت کی حامل ہیں. ایک چیز تو یہ کہ یہ ٹائم بہت اچھا ہے، دوسرا ان کی پلاننگ بڑی اس میں جذبہ بہت ہے. سو اٹ مینس کہ ان کے اندر کا جذبہ اور ان کا اچھا ٹائم انہیں سکسیس کی طرف لے جائے گا. کچھ ہرڈل ضرور ہیں، ان ہرڈلز کو وہ جولائی تک فیس کریں گی. بائی دا رولز آف سٹارز جولائی کے بعد کا ٹائم ان کا کافی اچھا ہے اور وہ اوورسیز ٹریول کر سکیں گی. مارس کا ایلیمنٹ سن اور مون کے انڈر ہے. مارس از ریسپانسبل فار دا اوورسیز ٹریولنگ. آسٹرو سائنسز میں یہ بات طے ہے کہ اگر مارس فرینڈلی پروڈکشن کر رہا ہو تو اسے ٹریول ارن ہوتا ہے اور وہ پازیٹیو ٹریول ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ سورج بھی ہو تو اس سے مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی ملتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ مون بھی فیور کر دے ان اے سیم ایریا تو اس سے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس بھی آتی ہیں. اس سے سوشل سرکمسٹانسز بھی کافی پاورفل ہو جاتے ہیں، فیس ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. ایون نیو پاتھ بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں ان کیریئر سیکٹر. سو یہ تین جو سٹارز ہیں جن کی جو میں نے خصلت تھی وہ بیان کی، ان تین ستاروں کو جولائی کے بعد وہ فیل کریں گی اور جولائی کے بعد وہ ان سے ایڈوانٹیجز ارن کر سکیں گی. ٹھیک ہے حارث، ہم کال جی ضرور ضرور ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ؟ میں مسز سفران بات کر رہی ہوں. جی کہیے کیا سوال ہے؟ بس حارث صاحب سے سوال کرنا ہے. حارث صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. میں نے اپنے بیٹے کے لیے نام بتا دیجیے. ہیلو. شاید لائن ڈراپ او شاید کال ڈراپ ہو گئی. افسوس، آپ دوبارہ کال کیجیے، انشاءاللہ اگر مل گئی تو پھر بات ہو جائے گی آپ کی حارث سے. اچھا مجھے بھی ذرا بتائیں حارث، میری تاریخ پیدائش ہے 25 جنوری. پورا نام؟ سیدہ فضہ شکیل. مجھے یہ بتائیں میں نے ٹریول کرنا ہے یا نہیں؟ ڈیٹ آف برتھ پلیز. 25 جنوری. اور آن ایئر بتا تو سال چلیں. 1968. یہ بڑا ٹف کویسچن ہے. نہیں نہیں سب کو بتا. اصل میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے جس میں اسٹرالوجی مجبوراً ہی لیڈیز کو اپنی عمر بتانی پڑ جاتی ہے. ریکارڈ پہ آ جاتی ہے ساری خواتین کی عمر جب وہ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں. جی ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا فضا صاحبہ. اٹ از اے کیوریس بلانگنگ ذائچہ. اینڈ اس میں بھی اگر مارس کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو وہ 11th ہاؤس کی ہے. 11th ہاؤس از اے ہاؤس آف لک. یہاں پر کوئی بھی چیز اصولوں سے نہیں آتی، جب بھی آتی ہے بائی لک آتی، قسمت ہے. اور قسمت کبھی بھی پلانز کے ساتھ نہیں دیتی، اچانک دیتی ہے اور بڑھا دیتی. لیکن یہ بائی لک ابیلٹیز جو ہیں یہ آج سے ایکٹیو نہیں ہے، یہ تو 2011 سے ایکٹیو ہے. اٹ از آل اپ ٹو یو کہ آپ تھوڑے سے اگر زیادہ ایفرٹس کر لیں تو میرا خیال ہے آپ پاکستان میں. لیکن میرے
दिली ख्वाहिश है आप ना जाएं, क्योंकि इतनी अच्छी प्रोड्यूसर हमें कहाँ मिलेगी, इतनी क्रिएटिव और इतनी सैर करने जाने दो यार।